بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ عزیزان محترم، شاہ روم کے قصے آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ ایک وقت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ تو اندلس کا ایک بردیس والے یعنی ایک نیک برد جس کو روم کے بادشاہ نے قید کر لیا، اس کا جو باپ تھا بڑا پریشان ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ میں مسئلہ کہاں سے حل کرواؤں، کیونکہ شاہ روم نے اس کے لڑکے کو ایک تو بلا وجہ گرفتار کیا، پھر دوسری بات کہ اس نے 300 روپے جرمانہ لگا دیا۔ اب اس لڑکے کا جو باپ تھا بڑا ایمان والا تھا اور اس کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا، تو اس نے سوچا کہ کہیں سے مسئلہ حل ہو نہ ہو، لیکن مدینہ ایک ایسی نگری ہے جہاں سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ دیوانہ وار مدینے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کی اپنے دوست سے ملاقات ہوئی، تو دوست نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو اتنے پریشان ہو کر؟ تو اس نے کہا کہ ایک ہی مرکز ہے، ہر پریشان کی پریشانی کے حل ہونے کا ایک ہی مرکز ہے، وہ ہے مدینہ، تو میں اپنے نبی کے پاس مدینے جا رہا ہوں۔ دوست نے بھی بڑی خوبصورت بات کہہ دی، کہا مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے، اگر تم یہاں سے بھی نبی کو پکارو گے تو وہ تمہاری مدد کریں گے، لیکن اس لڑکے جس کو شاہ روم نے قید کیا تھا، اس کے باپ نے کہا میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہاں سے بھی ہم حضور کو پکاریں مدد فرمائیں، لیکن مدینے کی حاضری کی الگ برکات ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ کر وہ دوڑ پڑے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد پوری رودات بیان کر دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ برا ہوا، میرے لڑکے کو قید کر لیا گیا اور بلا وجہ قید کیا گیا، اور 300 روپے جرمانہ مانگا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ میں کہاں سے ادا کروں، میری تو اتنی حیثیت نہیں۔ یہ کہہ کر خوب رو کر بارگاہ رسالت مآب میں گریہ وزاری کر کے وہ شخص واپس اپنے شہر اندلس کو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر پر پہنچتا ہے تو ایک حیران کن منظر دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا جس کو کچھ دنوں پہلے شاہ روم نے قید کیا تھا اس کے گھر میں صحیح سلامت موجود ہے۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہوئی، اچانک تمہیں کیسے چھٹکارا دے دیا؟ تو وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم، میں نے ہی دیکھا کہ شاہ روم اچانک میرے پاس آیا اور اس نے میری رہائی کے باقاعدہ آرڈر جاری کر دیے، اور مجھے اس نے کہا کہ تم اچانک اپنے گھر چلے جاؤ اور میں تمہیں یہاں سے رہا کرتا ہوں۔ اب وہ شخص سوچنے لگا کہ کس وقت کی بات ہے۔ جب اس سے پوچھا تو اس کے بیٹے نے جو رہائی کا وقت بتایا، تو اس نے جب وہ وقت نوٹ کرا تو وہ وہی وقت تھا جس وقت وہ روضہ رسول پر کھڑے ہو کر فریاد کر رہا تھا اور رو رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو بچا لیں۔ تو پتہ لگا کہ ہمارے نبی اپنے غلاموں کا آج بھی مسئلہ حل کرتے ہیں، کوئی بھوکا ہو کوئی قیدی ہو، بس حضور سے ایک فریاد کرنے کی دیر ہے، عقیدے کے ساتھ یقین کے ساتھ میرے نبی مدد کو تشریف لاتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔